آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر جو ہے وہ بڑے 5 جو مطلب کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں، اور کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یا ڈپریشن ہے یا جو ہے وہ ہمیں انزائٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ ڈپریشن ہے تو اس کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اس کو اپنے کپڑوں کی پرواہ ہوگی، نہ اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہوگی، نہ اسے اپنے کھانے کی پرواہ ہوگی، وہ لاپرواہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیل یومی کلینک سے بڑے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کے اندر جو ہے وہ بڑے 5 جو مطلب کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں، اور کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں یا ڈپریشن ہے یا جو ہے وہ ہمیں انزائٹی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو جو ہے وہ ڈپریشن ہے تو اس کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، نہ اس کو اپنے کپڑوں کی پرواہ ہوگی، نہ اسے اپنی زندگی کی پرواہ ہوگی، نہ اسے اپنے کھانے کی پرواہ ہوگی، وہ لاپرواہ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ پہلے یہ بہت بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور بعد میں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو میں بھی کہ اس کے اندر یہ ایک جو سمٹم ہے وہ پایا جائے۔ اور اسی کے مقابلے میں اگر ہم اس کا جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اگر ہم انزائٹی کے ساتھ کریں تو جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوگا اس کو ہر چیز کی جو ہے وہ کیئرنگ ہوگی، اور وہ ہر جو ہے وہ اپنی چیز کا جو ہے وہ خیال رکھے گا۔ اس کی گاڑی ہوگی تو ہر وقت صاف ستھری ہونی چاہیے، اس کے کپڑے نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ بڑا جو ہے بس خیال رکھنے والا ہوگا، اور وہ اتنا خیال رکھے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل تھوڑا سا جو پٹری سے جو ہے وہ اترا ہوا ہے۔ یعنی ایک میں ڈپریشن میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے اور انزائٹی میں ہر چیز کی پرواہ ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے وہ یعنی کہ فیلنگ اس کی جو ہے وہ فزیکلی اتنا ایگزاسٹڈ اور اتنا تھکا ہوتا ہے کہ اس کو نہلانے کے لیے بھی آپ کو اس کو منتیں کرنی پڑیں گی، اور وہ بڑی کوشش کر کے اس کے بعد جو ہے وہ نہانے کے قابل ہوگا، یا وہ نہانے کا اس کو دل ہی نہیں کرے گا، وہ کہے گا بس میں بس جدھر ہوں پڑا ہی رہوں بس ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جتنے گندے مندے لوگ جو نہانا نہیں چاہتے، تو ڈپریشن کی طرف بھی آپ کا ذہن ضرور جانا چاہیے کہ یہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوگا وہ فزیکلی اتنا ریسٹ لیس نہ ہوگا کہ آپ اس کو حرکت سے روک ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اس کا اپنی حرکت پہ کنٹرول ہی نہیں ہوگا، یعنی وہ ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرنا چاہے گا، ہو سکتا ہے وہ دن میں 4 بار نہ لے۔ اچھا، تیسری جو سمٹم اگر ہم اس کی بات کریں تو جو ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہے وہ جو ہے وہ بالکل مایوس ہوگا، اور وہ جو ہے وہ کوئی پروڈکٹیوٹی کی طرف جو ہے اس کا ذہن نہیں ہوگا، اس کے اندر خواہش بھی نہیں ہوگی کہ وہ کچھ ایسا مثبت کر سکے کہ جس کی وجہ سے کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے۔ لیکن اس کے مقابلے میں انزائٹی کا پیشنٹ ہے وہ کرنا تو چاہتے ہیں تو بے چین ہے، لیکن اس کو ناکامی کا خوف ہوگا۔ وہ سارے لوگ جو ناکامی کے خوف کا شکار ہیں تو وہ انزائٹی میں ہیں، لیکن وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ منکی مائنڈ کی طرح جو ہے وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چھلانگے تو ضرور لگائیں گے، لیکن وہ کسی ایک جو گول ہے اس کی طرف بھی کام نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کو خوف ہوگا ناکام ہونے کا، اور وہ اس ناکامی کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ اپنے جو گول ہے وہ تبدیل کرتے رہیں گے، یا وہ اپنی جو زندگی کے جو مقاصد ہیں ان کو بھی تبدیل کریں گے، یا وہ بس ہر وقت بے چین ہی رہیں گے۔ جو چوتھا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بس وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، بس وہ اکیلا ہی رہے گا، اور بس آپ اس کو کسی الگ تھلگ کمرے میں رکھتے ہیں بس وہ اکیلا چپ چاپ بس پڑا رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چوتھا جو ایک مطلب ایک فرق ہے انزائٹی کا، کہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوگا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کی جو سوچیں ہیں وہ اتنی اوور ہوں گی، اور وہ ہر وقت سوشل گروپس میں جانا چاہے گا، وہ لوگوں سے ملنا چاہے گا، بے چینی، بس بے ترتیبی، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے کام میں یعنی کہ سوشل ہونا چاہے گا، یعنی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ وہ آگے پیچھے سارا، یہ انزائٹی ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل اکیلا الگ تھلگ ہے تو ڈپریشن ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جو مطلب کہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اس کی جو فیلنگ ہے کہ وہ اس کی آپ یہ سمجھیں کہ جو جذباتی طور پہ وہ فالج زیادہ ہوگا۔ جذباتی طور پہ کیسا؟ اس کی جذبات جو ہے وہ نہ خوشی کے موقع پہ خوش ہوگا، نہ غم کے موقع پہ غم زدہ ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ایموشنلی جو ہے وہ نم ہوگا یا پیرالائزڈ ہوگا، یعنی اس کی جو جذبات ہیں وہ بالکل ٹھنڈے ہوں گے، اور ان کو فالج کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ کچھ جو ہے وہ سوشلی جو ایکٹیویٹ جو ہے وہ نہیں رہے گا، اور اس کی جو فیلنگز ہیں وہ بھی بالکل ٹھنڈی ہوں گی۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت جو ہے ایک طرف میں ایک طرف وہ، اور درمیان میں برف کی دیوار، تو جذبات جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے۔ اور یہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوگا اس کی جو 5ویں جو نشانی ہے وہ یہ ہوگا
کہ وہ ہر چیز سے ڈرا ہوگا، یعنی وہ کرنا تو چاہے گا لیکن وہ ہر چیز جو ہے اس کے اوپر سوار ہوگی۔ اب آپ سوچیں گے یار یہ تو دونوں جو سمپٹم بتائیں یہ دونوں الٹ ہیں۔ اچھا ڈپریشن جو ہے وہ اپنے ماضی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کوئی ایونٹ، کوئی ٹراما جو بھی، اور جو انزائٹی ہے اس کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ دونوں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی جس بندے کو اکٹھی ہوگی اس کی حالت کیا ہو سکتی ہے۔ ہومیوپیتھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیسٹ جو ہے افیکٹ رکھتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ چند ماہ کے جو کورس ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی کسی نہ کسی حد تک آپ کو کام آئے گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں اور آپ کے ارد گرد آپ کے سرکل میں کوئی بندہ جو ہے وہ انزائٹی کا یا ڈپریشن کا شکار ہے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، تو آپ اس کو یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔